غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ علماء کرام سوشل میڈیا پر غلط پروپیگنڈے کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہمیں معلوم ہے دہشت گردوں کو کہاں سے مالی سپورٹ مل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کہا دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہے، ملک کی بہتری کے لیے ذاتی خواہشات اور انا کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فوج سے نوازا، جنہیں پاکستان کی ترقی گوارا نہیں، وہ ملک دشمن ہیں۔ مزید کہا کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر مل کر آگے بڑھیں گے تو ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عسکری اور صوبائی قیادت کا اہم اجلاس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیوں کو مضبوط اور صوبوں کا آپسی روابط بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں طے پایا کہ فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات کو اپنایا جائے، دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے، ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے، قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے۔ 17 روز بعد جعفر ایکسپریس پھر رواں دواں۔ پشاور سے چلنے والی ٹرین 200 مسافروں کو لے کر کوئٹہ پہنچ گئی۔ مسافروں کا فول پروف سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار۔ کہا ٹرین سروس بحال ہونے سے اپنوں میں عید منانے کا موقع ملا۔ 10 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کی جانب رواں دواں۔ 300 سے زائد مسافر سوار۔ کوئٹہ اسٹیشن سمیت ریلوے ٹریک پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آج صبح اسپیشل ای ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے ریڈ کارپٹ بچھا کر دہشت گردوں کو آباد کیا۔ وزیر اعلیٰ علی یمین گنڈاپور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کہاں ہے، کتنا فعال ہے؟ خیبر پختونخوا میں گورننس کس کا فرض بنتا ہے، کس نے بہترین فورس کھڑی کرنی تھی؟ وزیر اعلیٰ علی یمین روزانہ تانے دیتے رہتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر 1400 چوکیاں قائم ہیں۔ سرحد پر باڑ لگانے کا 92% کام مکمل کر لیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ فوج اور سیکیورٹی فورسز اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ملک کو دہشت گردی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ باہمی اتحاد سے ملک کو مشکل صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین سے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر کی ملاقات۔ امن و امان کی صورتحال، ملک کو درپیش چیلنجز، اتحاد و یگانگت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات دلانے کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں فاصلے کم ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی یمین گنڈاپور بھی فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد پر آمادہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کے لیے وزیر اعلیٰ نے مولانا فضل الرحمان کو پیغامات بھجوائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اپنی پارٹی سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس تونسا میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن تشکیل۔ وزیر اعلیٰ کو سفارشات پیش کرے گا۔ متاثرہ علاقوں میں ہاؤس ہولڈ اسکریننگ بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ایڈز سے متاثرہ بچوں کے مکمل فری علاج کی ہدایت۔ مشن صاف ستھرا پنجاب کے لیے اسپیکر ملک احمد خان نے جھاڑو اٹھا لیا۔ نوجوانوں کے ساتھ مل کر قصور میں اپنے حلقے میں صفائی کے کام کا آغاز کیا۔ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کے لیے مشینری، رکشے اور ٹرک عملے کے حوالے کیے۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب پروگرام دیہاتوں میں لے جا کر بہترین کام کیا، ہر یونین کونسل کو بااختیار بنائیں گے، صفائی کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں، جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کوڑے کو توانائی کے ذرائع کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں صدر نے کینالز کا منصوبہ منظور کر لیا، صدر زرداری سندھ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کنری میں میڈیا سے گفتگو، بولے بڑے بڑے ڈکٹیٹر کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ دشمن منصوبہ نہیں بنے گا۔ سیالکوٹ بہاولپور موٹر وے پر اعتراض کیا، سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وفاق و آئین کے مطابق اس معاملے پر صوبوں سے مشاورت کرنی چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے 6 نہروں کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا پانی کہاں سے آئے گا، پنجاب اور سندھ کو پورا پانی نہیں مل رہا، واضح نہیں اس وقت اختیارات کس کے پاس ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی بات میں تضاد نظر آتا ہے، ان کی کوئی بات مستقل نہیں ہوتی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی اختلافات کے باوجود ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ علی امین گڈاپور، مولانا فضل الرحمان پر ذاتی حملے کریں گے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اپوزیشن اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی کمرشل مارکیٹوں میں فوری پانی کے میٹر لگوانے کی ہدایت، پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے، سرعام گھروں کے باہر گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں، 5-10 ہزار جرمانے کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم نے کی، عدالت نے ریمارکس دیے، پانی کی قحط کی صورت بنتی جا رہی ہے، حکومت کو اس پر انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے، سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، مہنگی بجلی سستی کرنے کی تیاری، آئی ایم ایف سے گرین سگنل ملنے پر حکومت کا نیپرا سے رجوع، ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی بڑھانے کی درخواست کرے گی، نیپرا 4 اپریل کو سماعت کرے گی، وفاقی حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی بڑھائے گی، ڈسکوز اور کے ای صارفین کو ₹1.71 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر کمی، نئی قیمت ₹254.63 مقرر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹258.64 فی لیٹر برقرار رکھی گئی، مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، قیمتوں میں کمی کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا۔ چینی کی فی کلو قیمت ₹164 مقرر کر دی، اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، شرکاء کا چینی کی سپلائی اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ادھر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور زراعت کو ٹیکس نظام میں لائیں گے، وزیر خزانہ شرح سود میں مزید کمی کے لیے پر امید، ملک میں مہنگائی میں کمی کا دعویٰ بھی کر دیا، رواں سال چینی مارکیٹ میں پہلا پاکستانی پانڈا بانڈ جاری کرنے کا اعلان۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا، 73,000 ارب روپے سے تجاوز، ایک سال میں قرضوں میں 12.7% اضافہ، رواں مالی سال کے 8 ماہ میں مجموعی قرض 4,000 ارب روپے بڑھ گیا، مقامی قرضوں کا حجم 51,000 ارب روپے پر پہنچ گیا، مقامی کرنسی میں غیر ملکی قرض 22,014 ارب روپے سے زائد رہا، اسٹیٹ بینک نے مقامی اور بیرونی قرضوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے نے تاریخ کی بلند ترین سطح $3100 فی اونس کو پار کر لیا، ادھر پاکستان میں سونا مزید $2,380 مہنگا ہو گیا، ایک تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 3,23,380 پر پہنچ گئی، کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 6 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت $280.16 پر بند ہوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، لوئر دیر میں تیسرے روز بھی سفید گالوں کی برسات، بادلوں نے بھی خوب رنگ جمایا،
دریائے پنچکوڑا میں پانی کی سطح بلند، کوہستان میں بارش کے باعث متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، چارہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ ہم توکل اور ایمانیات میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے وابستہ کر لی ہیں۔ کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں تب مقبول ہوگا جب وہ نور ایمان سے مزین ہوگا۔ دارالعرفان منارہ چکوال میں جمعۃ الوداع کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے کہا، رضائے باری تعالیٰ چاہیے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سزا یافتہ قیدیوں کو 120 دنوں کی رعایت کی منظوری دے دی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق فیصلے سے 820 قیدیوں کو فائدہ ہوگا۔ عید الفطر پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے حکم پر معمولی نوعیت کے مقدمات میں قید 214 ملزمان رہا۔ فیصلے کا اطلاق سزائے موت، قتل، ریاست مخالف سرگرمیوں، دہشت گردی اور ریپ کے ملزمان پر نہیں ہوگا۔ صدر آصف زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی خصوصی رعایت کا اعلان کیا تھا۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، عید الفطر پر منفرد نظر آنے کے لیے شاپنگ عروج پر بازاروں کی رونقیں دوبالا۔ کہیں خواتین ملبوسات اور چوڑیاں خرید رہی ہیں تو کہیں بچے من پسند کپڑوں کے لیے بےتاب۔ جوتوں، کاسمیٹکس اور جیولری کی دکانوں پر بھی رش۔ حافظ آباد کے سیلونز پر بھی نوجوان بننے سنورنے پہنچ گئے۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں کے ریلوے اسٹیشنز اور لاری اڈوں پر پردیسیوں کا رش۔